نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین گرامی، ماہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اور یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 گنا اضافے کے ساتھ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو چاہیے، مرد ہوں یا عورت، وہ زیادہ سے زیادہ عبادات کریں تاکہ ان کو بے شمار ثواب حاصل ہو سکے، ان کے گناہوں کو بخشا جا سکے اور ان کی حاجات کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں کہ آپ اس رمضان 3 ایسی نمازیں پڑھنا اپنا معمول بنا لیں۔ رمضان المبارک میں جہاں فرض نمازیں پابندی سے پڑھی جاتی ہیں اور تراویح کی نماز کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے اور تہجد رضائے الہی کے لیے پڑھی جاتی ہے، تو وہیں یہ 3 نفل نمازیں بھی ضرور ادا کریں۔ ان 3 نمازوں کی بے انتہا فضیلت ہے۔ ویسے تو سارا سال ہی ان نمازوں کو پڑھنا چاہیے، لیکن رمضان المبارک میں تمام مسلمانوں کا جذبہ اور شوق عبادت بڑھ جاتا ہے، اس لیے آپ ان نمازوں کو بھی ضرور ادا کریں۔ یہ کون سی نمازیں ہیں؟ ان کو پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ ان نمازوں میں سے ایک نماز تو وہ ہے کہ جس کو پڑھنے پر اللہ تعالیٰ حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور ایک نماز وہ ہے کہ جس کو پڑھنے پر اللہ تعالیٰ پچھلے تمام گناہوں کو انسان کے بخش دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے، اور ایک نماز وہ ہے کہ جس کو پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 12 سالوں کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ان 3 نمازوں کی تفصیل اور وہ احادیث جن میں ان کا ذکر آیا ہے، ان نمازوں کو کن اوقات کار میں پڑھنا ہے اور کس طرح سے پڑھنا ہے، آپ کو ہم پوری تفصیل سے بتائیں گے۔ سب سے پہلے نماز ہے نماز اشراق۔ نماز اشراق کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو نماز فجر باجماعت ادا کرنے کے بعد اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج بلند ہو گیا اور پھر 2 رکعت نماز پڑھی، تو اسے پورے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ مطلب جو شخص بھی نماز اشراق پڑھے گا تو اسے ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ! جبکہ اس نماز کو پڑھنے میں مشکل سے 5 منٹ ہی لگتے ہیں۔ اب اس نماز کو پڑھنا کس طرح سے ہے، یہ غور سے سن لیجئے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے، اس کے بعد سے جب تک مکروہ وقت رہتا ہے، یعنی وہ وقت کہ جس میں کسی قسم کی سجدے کی عبادت جائز نہیں ہے، جب مکروہ وقت ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد نماز اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اب آپ نماز اشراق ادا کر سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے اس نماز اشراق کو ادا کرنا ہے کہ جس طرح 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ کوئی بھی خاص صورت اس نماز میں نہیں پڑھنی، بلکہ جو بھی صورت آپ کو آتی ہو وہ پڑھ کر اس نماز کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ نیت کرتے ہوئے آپ نے نیت نماز اشراق کی کرنی ہے۔ مطلب آپ نے نیت ایسے کرنی ہے کہ میں نیت کرتا یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز اشراق واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف ہے، اور پھر 2 رکعت نماز اشراق آپ کو ادا کر لینی ہے۔ اس کے بعد آتی ہے چاشت کی نماز۔ اس نماز کو پڑھنے کی بھی بے انتہا فضیلت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو چاشت کی نماز ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دے گا، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے ہی برابر کیوں نہ ہوں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر فرما دے گا۔ یہ چاشت کی نماز پڑھنے کی فضیلتیں ہیں۔ نماز چاشت کا وقت سورج کے بلند ہونے سے لے کر زوال یعنی نصف النہار شرعی تک ہوتا ہے، یعنی اس نماز کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب سورج بلند ہو جائے، یعنی اب آپ چاشت کی نماز ادا کر سکتے ہیں، اور یہ وقت زوال یعنی لہو کبریٰ تک رہتا ہے۔ اب یہ نماز آپ چاہیں تو 2 رکعت، 4، 6، 8، 10 اور 12 رکعت تک ادا کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کی اپنی مرضی اور وقت کے اوپر ہوتا ہے۔ 2 کم از کم اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت تک چاشت کی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ چاشت کی نماز کا طریقہ بھی بالکل دوسری نمازوں کی طرح ہی ہوتا ہے۔ کوئی خاص صورت نہیں پڑھنی ہوتی، جو صورت آتی ہے وہ ملا کر آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔
بس نیت کرتے وقت آپ نے یہ سوچنا یا کہنا ہے کہ میں نیت کرتا یا کرتی ہوں 2 رکعت چاشت کی نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف ہے۔ چاہیں تو نیت ایک ساتھ شروع میں ہی کر لیں نماز کے، یا پھر ہر بار رکعت شروع کرنے سے پہلے نیت کر لیں۔ اب آتی ہے تیسری نماز جو کہ اوابین کی نماز ہے۔ نماز اوابین کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ ان کے درمیان کوئی بری بات نہ کہے تو یہ 6 رکعت نماز 12 سال کی عبادت کے برابر ہوں گی، اور یہ 6 رکعت نماز بھی آپ نے اسی طرح پڑھنی ہے، 2 رکعت کر کے، جیسے 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ کوئی خاص صورت نہیں ملانی، جو صورت بھی آتی ہو وہ پڑھ لیجئے۔ بس فرق ہوگا تو صرف نیت کا کہ جب آپ نیت کریں گے تو یہ کہیں گے کہ میں نیت کرتا یا کرتی ہوں 2 رکعت اوابین کی نماز کے واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اب آپ چاہیں تو 6 رکعت نماز کی ایک ساتھ نیت کر لیں، یا پھر ہر 2 رکعت نماز کو شروع کرنے سے پہلے نیت کر لیں، اور اس طرح سے آپ نے 6 رکعت نماز ادا کر لینی ہے۔ ان 3 نفل نمازوں کے جو ثواب ہم نے آپ کو بتائے ہیں یہ غیر رمضان میں شمار کیے جاتے ہیں، جبکہ رمضان المبارک کے مہینے میں ان کا ثواب بھی فرض نمازوں جتنا ہی ہو کر ملے گا، یعنی 70 گنا زیادہ اور بے شمار ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک سب کو ان نمازوں کو پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔